انجیلی بیان اس کا 19 باب اور 25 سے 27 ہے۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس کے شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس دیکھ کر کھڑے ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ ابھی جو ہم نے پورا یہ کلمہ سنا ہے، ہمارے کلمے کا ٹائٹل ہے محبت۔ تو ہمارا جو یسوع ہے اس پورے کلمے میں ہمیں محبت بانٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ محبت بانٹنے کا اس کو خدا نے شرط دیا، کیونکہ ہمارا خداوند سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک محبت سے بھرا ہوا ہے۔ جب اس نے اس دنیا میں زمینی زندگی گزاری، 30 سال وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہا، اس نے اپنے بہن بھائیوں کو پیار کیا، اپنے ماں باپ کی وفاداری کی۔ اور ضروری ہے کہ جب دنیاوی اس کی ماں جو مقدسہ ماں مریم تھی، اس نے انہی تعلیمات سے اس کو اپنے بیٹا ہوتے ہوئے نوازا، اور اس نے اسی پیار کا اس صلیب، اس کلوری پہ ثبوت دیا کہ یہ میری ماں ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا۔ اس وقت اس نے اس کو عورت کہہ کر پکارا، اے عورت، اے میم، اے بی بی۔ یہ لاطینی زبان میں ایک عزت کا لفظ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی عزت اور احترام سے، کیونکہ اس کی رفاقت اس کے باپ کے ساتھ ہوئی تھی اور اس نے وہ سارا پورا کرنا، تب وہ اس کے لیے ایک عورت بن گئی۔ جس طرح میں اور آپ اور اس زمانہ میں بہت سارے لوگ یسوع کی صلیب کے پاس کھڑے اس نجات کے منتظر تھے، اس وقت وہ اس کی ماں نہیں تھی، وہ بھی ہماری طرح ایک عام خاتون تھی جو اس کی نجات کی منتظر تھی۔ پھر اس نے جو اپنے شاگردوں میں سے سب کو عزیز رکھتا تھا اور محبت کرتا تھا، اس کو اس نے اسی وقت محبت میں رہتے ہوئے یہ اجازت دی اور بڑے اختیار سے کہا، دیکھ۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا دیکھ، وہ پورا اختیار، پوری اتھارٹی ہمارے اندر کچھ ہوتا ہے، ہم دوسرے جس کو مخاطب کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بڑے اختیار سے کہتے ہیں، دیکھ کہ یہ میری ماں ہے۔ تو اس نے اس قابل سمجھا کہ یہ میرا وفادار شاگرد ہے۔ آج جب ہم اس دنیا میں پریزنٹ لائف گزارتے ہیں، تو جیسے خدا نے ہمیں یہ برکت دی کہ ہم اس کلام کو اٹھا کے اس کی چرچ میں، مختلف کلیسیوں میں، پنڈال میں، مختلف لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، بہت سے شاگرد ہیں ہمارے جو ابھی تک بھی وفادار ہیں۔ وہ جو ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اس کو اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ یسوع کے زمینی دنیا میں 12 شاگرد تھے، تو اس کو ان سب میں سے وفادار کون لگا؟ یوحنا، جس کو خدا نے اتنی برکت دی کہ اس نے پھر یہ انجیل لکھ دی اور بہت ساری کلیسیوں کو خطوط لکھے، اور پھر خدا نے اس پر اپنا جلوہ کیا، اس کے ساتھ ہم کلام ہوا اور اس کو یہ مکاشفہ لکھنے کی برکت بخشی گئی۔ اور میں آپ سب جو اس وقت پریزنٹ بچے ہیں، جو اپنے اپنے استادوں کے شاگرد ہیں، ان سب کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ جب آپ کو موقع ملا ہے آپ بھی اچھے شاگرد بنیں، تاکہ میں اور پائی صاحب دنیا میں جتنے بھی ٹیچرز اساتذہ ہیں وہ فخر سے اپنے بچوں کو ذمہ داری دیں۔ جب ہم کسی کو اس قابل سمجھتے ہیں، اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیتے ہیں، ہمارا وفادار ہوتا ہے، تو پھر ہم بڑے اختیار سے اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں، اس کے اوپر حکم لاگو کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا بید ہوتا ہے؟ وہ ہماری بیٹی یا بیٹا ہمارا وفادار ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پہ خدا نے وہ ثبوت دیا کہ ان کے 12 شاگردوں میں سے وہ اپنے یسوع کا، اپنے روحانی باپ کا وفادار بیٹا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب پطرس نے اس کو کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو یسوع نے کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ جب تک میں دوبارہ آؤں تو یوحنا زندہ رہے، مطلب کہ خدا اس کی طرح کی برکت سے بلیسنگ دے رہا ہے۔ پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ یسوع ہمارا کلوری پہ تھا، اس پورے درانیہ میں، پورے دکھوں میں، یہ 4 عورتیں، یوحنا یہی اس کا شاگرد، یہ پورے دکھ میں اس کے ساتھ رہے ہیں۔ مقدسہ مریم کی بہن سلومی، کلوپاس کی بیوی، اور مقدسہ مریم مگدلینی، جس میں سے یسوع نے 7 بدروہیں نکالی تھی۔ تو اس دور میں بھی یسوع کی خدمت میں بہنیں اس کے ساتھ کثرت سے کام کرتی تھی۔ ان بہنوں کے اندر یہ نہیں تھا کہ رات کا کون سا پہر ہے، ہمیں کچھ ہو نہ جائے۔ جو بہت سے بڑے شاگرد اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنے یسوع کے لیے یہ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے جس نے اس کو پکڑوایا، یسوع نے کہا، تو کتنی میرے ساتھ محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، خداوند تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ پر کیا ہوا؟ اس وقت سوائے یوحنا کے 12 شاگردوں میں سے ادھر کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ 4 یسوع کی بیٹیاں۔
تو میں سمجھتی ہوں اس لائف میں جب یسوع نے 30 سال اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارے، جب اس نے اپنی منسٹری کا آغاز کیا، 3.5 سال اس نے خدمت کی، تو یہی بہنیں بیٹیاں یسوع کے ساتھ ساتھ بیابانوں میں ہر جگہ پہ اس کے ساتھ خدمت کرتی نظر آئیں. اور آپ سب کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم بہنوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اور آج کی ماؤں کو میں یہ کہتی ہوں، میں بھی کیونکہ خود ایک ماں ہوں، کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس طرح کی تربیت کریں کہ وہ کسی بھی دکھ میں ہو، کسی بھی غم میں ہو، اپنی ذمہ داریوں کو کبھی نہ بھولیں. جب خداوند یسوع دنیا میں تھا، وہ اس کے جسمانی ماں اور بیٹے کا رشتہ تھا، بٹ جب وہ اپنے روح میں آیا، اپنے جلال میں آیا، اپنے باپ کے عہد کو پورا کر رہا تھا، پھر بھی اس نے اپنی ماں کی فکر کی. اگر ہم پورے اس کلمے پہ نظر دوڑائیں تو یہ ایک ایسا بیٹا ہے، ایسا رہنما ہے، ایسا باپ ہے، ایسا لیڈر ہے، ایسا استاد ہے جو فکر کرتا ہوا نظر آتا ہے اپنے شاگردوں کا، ان 4 بیٹیوں کا، اپنے شاگرد یوحنا کا، اپنی ماں کا اور اپنی کلیسیا کا، اور سب سے بڑھ کر کل کائنات کا. اس نے جو کفارہ دیا اور اس کو فکر تھی. اور آپ نے سب نے جانا اور سمجھا اور سنا. ابھی 2 کلمات میں ہمارے بیٹوں نے بڑے بہتر سے اس کا نچوڑ نکالا کہ اس پورے دورانیہ میں اس کے ایک سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اس کو لعن طعن کیا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا. اور پتہ ہے اس کے پیچھے اس نے کیا کہا؟ وہ اپنے باپ سے شفاعت کرتا رہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس میں بھی اس کی محبت تھی، کیونکہ ہمارا خداوند محبت اور قوت کا سرچشمہ ہے. محبت اس کے اندر سے نکلتی ہے. جب میرے اور آپ کو یسوع ساری تکلیفیں سے آ رہا تھا انسانی بدن رکھتے ہوئے، آپ سب تصور کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں ذرا بھی تکلیف ہو تو ہم کتنا بڑبڑاتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے. بٹ میرے اور آپ کے یسوع نے جب یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، اس کے منہ پہ کہیں بھی بے بسی بچارگی نہیں دیکھی گئی. وہ ہمارے لیے معافی کی شفاعت ہی کرتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں بے عہد برا ہوں. بس جب اس نے اپنے باپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس کے اندر رہ کر یہ کوئی کلوری پہ سارے دکھ سہے جو میری اور آپ کی برداشت سے باہر ہے. ہم بیان کریں تو مطلب ٹائم کی کوئی لمٹ ہی نہیں، ہماری اتنی حیثیت، اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم اپنے خدا کی صفتیں اور اس کے دکھوں کو بیان کریں. بٹ کیونکہ ٹائم کو مد نظر رکھنا ہے، میں آپ سب سے یہی عملی ریکویسٹ کروں گی، آپ جتنی میری بہنیں ہیں، ان 4 بیٹیوں کو، 4 بہنوں کو دیکھیں. آپ کو پتہ ہے رات کے پہر سے لے کر صبح تک جب تک یسوع کو کلوری پہ یہ سارے دکھ لعن طعن برداشت کرتا رہا، اس کا تمکسر اڑایا گیا، اس کو یہودیوں کا بادشاہ کہا گیا، پھر بھی اس کے اندر محبت تھی. تب یہ یسوع کی بیٹیوں کا دل نہیں ٹوٹا، وہ مایوس نہیں ہوئی. ان کے اندر ایک صبر تھا، ایک پیار تھا، ایک تسلی تھی. بہت سارے اس وقت شاگرد تھے یسوع کے جو بڑے جوان تھے، ان میں سے تو کسی میں ہمت نہیں ہوئی سوائے اس شاگرد کے یوحنا کے، جس کو خدا نے اتنی برکت دی کہ اس نے انجیل لکھی، بہت ساری کلیسیوں کو خطوط لکھے، اور پھر خدا اس کے حال کلام ہو گیا جو اس نے آنے والے وقتوں کے لیے، زمانوں کے لیے، جہان کے لیے مکاشفہ ریولیشن بھید کی باتیں کی. اس نے اپنے شاگرد کو یہ برکت دی، اس شاگرد کو اس قابل سمجھا. اور آپ سب بھی جب اس دنیا میں ابھی ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. جو آپ کے دنیاوی ٹیچرز ہیں، استاد ہیں، رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، وہ آپ کو اس قابل سمجھیں کہ اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ کریں، آپ کو کوئی ذمہ داریاں دیں. ذمہ داری ہمیشہ اس کو ملتی ہے جس کو استاد اس قابل سمجھتا ہے. تو آپ سب اپنے یسوع کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اس کا احترام کریں اور اس کے دکھوں کو سمجھیں، اس کی فیلنگز کو سمجھیں، کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے ہم سب کے لیے دکھ برداشت کیے، اور یہ سب کچھ اس نے ہم سب کے لیے کیا کہ ہم ابدی زندگی پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں، نجات پائیں، شفا پائیں، رہائی پائیں، اپنے دکھوں سے مخلصی پائیں اور محبت بانٹیں. کیونکہ یہ سارا کلمہ جو محبت اور فکر سے بھرا ہوا ہے، اس نے محبت دکھاتے اپنی ماں سے محبت کی، اپنے شاگرد کو اس نے یہ ساری ذمہ داری سونپی، اور اس کے شاگرد نے آگے سے اس تک نہیں کیا کہ اے استاد، ہے ربی، ہے خداوند، تو مجھے یہ کیوں کہتا ہے. اسے اسی وقت اس ماں کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے گھر لے گیا، اور جب تک دنیا میں پریزنٹ رہا اس کو اپنی ماں سمجھ کر، ماں جان کر اس کی خدمت کی. یہ ہے وفاداری. اسی طرح آپ بھی اچھے بیٹے بیٹیاں بن جائیں، اچھے شاگرد بن جائیں، اپنے خداوند کا، اپنے ٹیچرز کا، اپنے استاد کا، ان سب کا، اپنے خدا کے ڈر اور خوف میں رہتے وفاداری کریں اور اس محبت کو بانٹیں اور ظاہر کریں. یسوع کے نام سے آمین.